سب سے پہلا سوال ٹی ایل پی پہ پابندی. پہلے بھی یہ 2021 میں یہ والا ایک ہوا تھا معاملہ, پھر بعد میں فیصلہ ریورس کر لیا گیا. اس بار آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنی سیریس ہے ہماری اس ریاست, حکومتیں, اسٹیٹ اس معاملے کے اوپر؟ رضا، ایک تو یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک ایسی پارٹی بن گئی تھی جو کہ لوگوں کی زندگی بہت حرام کرتی تھی اور مسائل پیدا کرتی تھی. تو اس پہ ایک کڑی نظر ریاست نے کی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس دفعہ دو چیزیں جو ہیں وہ انسپائر کر رہی ہیں ریاست کو. ایک تو یہ کہ شاید وہ بغیر اجازت کے یا کچھ کسی کے بہلاوے پہ چل پڑے, بجائے یہ کہ معمولی تو یہ تھا کہ ریاست ان کو استعمال کرتی تھی پولیٹیکل پارٹیز کو سے جان چھڑانے کے لیے, لیکن اب کہ خود چل پڑے. شاید ایک یہ ہے, یا یہ کہ ان کو کسی نے کہا اندر سے, تو یہ ان کے کہنے پہ چل پڑے, جس کی وجہ سے جو ریاست کو کنٹرول کرتے ہیں انہیں یہ بات پسند نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ خود پنجاب حکومت جو ہے ان کی وجہ سے پریشان ہے, کیونکہ اگر آج کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آج اگر فیئر الیکشن ہوں پاکستان میں تو پنجاب میں ٹی ایل پی بڑے گین کرے گی. مت بھولیں کہ لیاری جو کہ سندھ میں لیاری جو پیپلز پارٹی کا بڑا پرانا ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے, وہاں ٹی ایل پی نے گین کیے تھے اور وہاں کامیاب ہوئی تھی. سو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ تو بالکل انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کو پیچھے ذرا دھکا دیا جائے. اچھا, اب یہ مسئلہ سالو ہوگا یا نہیں ہوگا, بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں ان کی بڑی سپورٹ ہے. جی, جو ان کا ابھی انہوں نے جو اٹھایا تھا کہ جی پاکستان جو ہے وہ نہ کرے, ایکسیپٹ کرے اسرائیل کو, کبھی جو ہے اس کو ڈپلومیٹک ریلیشنز یا اس کے ساتھ اپیسمنٹ یا اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا. تو یہ وہ ایشو ہے جس پہ جو ہے سوسائٹی میں بھی ڈیوائیڈ ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا جی ختم نبوت والا, اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں. وہ جو سپورٹ ہے وہ کدھر جائے گی, سوال یہ اٹھتا ہے. کیا یہ لوگ پی ایم ایل این کی طرف آئیں گے, یا یہ پھر ایک ایسی سوسائٹی میں ایک لہر ہوگی یا ایسی پاپولیشن ہوگی جو کہ ناراض رہیں گے. یہ معاملہ جو ہے وہ میرے خیال میں چلے گا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے چلنے کی یا ان کی سپورٹ ہونے کی وہ یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی جس نہج پہ چلی گئی, جس میں کوئی ریشنل تھنکنگ نہیں ہے, جس میں لوگ سوچتے نہیں ہیں, اور مذہب کا بالکل دورہ ہے اور ریشنل تھنکنگ کم ہے, تو اس میں آپ ان کی سپورٹ جو ہے ختم کروا سکتے ہیں. یہ ایک سوچنے کی بات ہے. جی عائشہ, بہت بڑی یہی تو بڑا سوال ہے. آپ کو یاد ہے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, 10 سال ہو گئے ہیں, 10 سے بلکہ 11واں سال ہے. وہ کچھ دیر چلا, اس کے بعد یکسر فراموش کر کے خود ہی بنوانے والوں نے ٹی ایل پی کو کھڑا کر دیا. اور پھر ادھر افغانستان میں بھی طالبان کی حمایت تھی, دیگر جو گروپ ہیں انتخاب پسند ان کو بھی کھلی چھٹی دی گئی. اس میں بھی یہ تھا کہ جی اس طرح کے گروپس کے اوپر کارروائی کی جائے گی, نصاب میں تبدیلی ہوگی, کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر کیا جائے گا, مدرسوں کو ریگولیٹ کیا جائے گا. مدرسوں کو ریگولیٹ کرنے پہ مولانا فضل الرحمان نے خوب بلیک میل کیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور مختلف حکومتوں کو بھی. تو ابھی تو بات یہ ہے کہ یہ جب تک یہ ماسک مدرسہ کمپلیکس جو ہے اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں ہوگی, اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب تو شاید کیپیسٹی بھی نہ ہو. اگر آپ فیصلہ بھی کر لیں کہ آپ نے لاکھوں مسجدیں کس کس کو آپ ریگولیٹ کریں گے. تو یہ بتائیے عائشہ کہ یہ جو آپ نے سوچ کی بات کی ہے معاشرے سے, پچھلی بار بھی ہماری بات ہوئی تھی اور آپ نے خیر کی خبر نہیں دی تھی, اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ ذرا فرق خبر دیں اور یہ بتائیں کہ کیا اس کا کچھ سد باب کرنا ممکن ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور دیوبندی اور اہل حدیث ان کی سپورٹ تو نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کو یاد ہو کہ 2000 جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا
تو اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ بریلوی چیخا کرتے تھے کہ بھائی یہ دیوبندی جو ہیں ہمارے مدارس پہ ہماری مسجدوں پہ قبضہ کر رہے ہیں اور ہماری کوئی سپورٹ نہیں ہے. پھر ٹی ایل پی بنائی گئی میاں نواز شریف کی حکومت کو دھکا دینے کے لیے. انہوں نے اپنی ایک سپیس جو تھی وہ ریکلیم کی, اپنے مدرسے مساجد وغیرہ وغیرہ. تو دیوبندی اور اہل حدیث تو خوش ہوں گے, لیکن کیا مدرسے مطلب کہ جو خبر آ رہی ہے پاکستان سے وہ یہی ہے کہ ٹی ایل پی اور ان کے مدارس جو ہیں اس کا قبضہ کچھ جگہوں پہ لیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا یہ سارے مدارس تو دیکھیں ایک پارٹی پہ یا ایک گروپ پہ یہ جو قانون ہے اگر لاگو ہوگا تو بات نہیں چلے گی. بات تو یہ ہے کہ یہ بلا مشروط ساروں پہ یہ ہو اور کیا جائے, پش بیک کیا جائے تمام مدارس کو, اور ان کے جو کریکولم ہے وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے, وہاں پڑھانے والے کون ہیں, کیونکہ کریکولم سے زیادہ جو پڑھانے والے ہیں نا وہ مسئلہ ہے. رائٹ. تو آپ مجھ سے بار بار خیر کی خبر, اور میں تو دعا گو ہوں کہ اس ملک میں پاکستان میں تو خیر کی خبر آئے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ مسائل اتنے زیادہ ہیں جس کے لیے ریاست کی کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھیں نا, کاؤنٹر ایکسٹریمزم کا جو نیریٹو ہے اس کو بلڈ کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ رول آف لا قائم کیا جائے کہ بھئی تم جو بھی ہو, جو بھی پارٹی ہو, یہ ایک لا بریک کرو گے تو تم پہ یہ اپلائی کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ کاؤنٹر ایکسٹریمزم کا جو نیریٹو ہے, آپ دیکھیں نا, ہو یہ رہا ہے کہ جو آپ کے لبرل تھنکنگ والے ہیں, جو مذہب کو پہ بات بھی کرتے ہیں, ان کی بھی اسپیس ختم ہوتی گئی ہے اور ہے نہیں. تو یہ نیریٹو جو ہے وہ کیسے بلڈ ہوگا؟ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, بالکل میں شاید سائڈ ٹریک کر رہی ہوں. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ مذہب میں بہت ساری پرسپیکٹیوز ہیں یا بہت سارے پوائنٹ آف ویو ہیں ہسٹوریکلی خواتین کے حجاب پہ, لیکن ہر پارٹی ہر گروپ جو ہے وہ صرف اپنے سپورٹ بیس کو اپنی ہی گفتگو سناتا ہے, یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ دیکھیں یہ آلٹرنیٹو یہ بھی ہے. تو جب تک وہ اسپیس نہیں قائم ہوگی سوسائٹی میں یا ریاست نہیں کر پائے گی جس میں ہر پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہو, تو پھر کرنا جو ہے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا. جی بالکل کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. ایبسولوٹلی آپ نے ایگزامپل بڑا اچھا